بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں جو خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ سورہ کوثر کا نہایت ہی پاورفل اور کرشماتی عمل ہے۔ صرف 3 دنوں کا یہ عمل ہے۔ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، دلی مراد ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجات کتنی بھی بڑی ہوں، آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ 3 دنوں میں دلی مرادیں پوری کرنے کا یہ خاص الخاص وظیفہ ہے۔ بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں، دعاؤں میں اسی سے مانگتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور عمل بھی ہوتا ہے جنہیں ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ کے کسی مخصوص اسم کو یا کسی دعا کو یا پھر قرآن مجید کی کسی آیت کا ورد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج میں سورہ کوثر کا نہایت ہی مجرب عمل آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی ہر جائز حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کو مشکلات سے نجات ملے گی، بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ صرف 3 دن کے اندر آپ کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا، بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ پسند کی شادی کے لیے، بے روزگاری سے نجات کے لیے، قرض داری سے نجات کے لیے، دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے یا کسی بھی قسم کی حاجت، تمنا یا مراد ہو آپ کے دل میں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر لیں، اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ہوگی۔ سورہ کوثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائیں گے اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، گھر میں، کاروبار میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے نجات چاہتے ہیں، تو روزانہ بلا ناغہ اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ کے حکم سے تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ دن یا رات میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کے حکم سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ روزانہ بعد نماز فجر صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھے۔ تو جو بھی انسان اس عمل کو کرے گا، اس عمل کی برکتوں سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکتوں سے اولاد زندہ اور سلامت رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس عمل کو آپ نے 41 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے اور مستقل مزاجی سے عمل کیجیے گا تو اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اول 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔
آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ خصوصی طور پر عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی دلی مراد ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ پاک ضرور پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ جن بہن بھائیوں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ کے حکم سے کامیابی ہوئی، ان کے مقاصد پورے ہوئے، بڑے بڑے ان کے مشکلات اور مسائل جو تھے وہ اللہ پاک نے حل فرما دیے اس عمل کی برکتوں سے۔ تو اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔